السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اسلام کے اوپر اٹھائے جانے والے اور کیے جانے والے اعتراض کا جواب دینے اور اس کو ڈیبنک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کے اوپر بہت سارے قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ سلیب سسٹم ان اسلام، اسی طریقے سے ٹرپل طلاق، اسی طریقے سے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو لے کر کے مرتدین اور ملحدین اور کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ یہ تمام کے تمام کھٹمل قسم اور گھٹیا قسم کے لوگ یہ اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اعتراض کرتے ہیں تو ہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے ہمارے اندر ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اسلام کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ دین اسلام کے اوپر اگر کوئی اعتراض اور آبجیکٹ کرتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر اس کا جواب دینے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر ایک جماعت کو پیدا کر رکھا ہے۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں ٹرپل طلاق کے اوپر۔ اسلام کے اندر 3 طلاق کیوں ہے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں 3 طلاق رکھ کر کے عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ظلم نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ظلم ہے تو پھر میں تمہاری کتابوں سے بھی دکھاؤں گا کہ تمہاری کتابوں کے اندر طلاق کتنی گھٹیا طریقے سے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ہم چلتے ہیں کہ طلاق کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے مزاج اور ان کی سوچ اور سوچنے کا طریقہ یہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کی سوچ کو اور اس کی سمجھنے کی صلاحیت کو یہ الگ الگ طریقے سے بنایا اور سمجھایا اور پیدا کیا ہے۔ اب جب میاں بیوی رہتے ہیں آپس میں تو بسا اوقات ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک رشتہ باقی رہنا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ شوہر اور بیوی دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں لوگوں کے درمیان سپریشن ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ اللہ رب العزت کے اس اسلام کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر طلاق یہ سب سے بری چیز ہے، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن اسلام میں اس کو کیوں رکھا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں یہ بتا دوں کہ جب بھی سپریشن کی نوبت اور باری آتی ہے، ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان علیحدگی پیدا کر دی جائے، دونوں کے درمیان الگاؤ پیدا کر دیا جائے، تو پھر اس کا کوئی وے ہونا چاہیے۔ اسی وے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنتوں سے سمجھایا ہے کہ اگر سپریشن کرنا ہی ہے، اگر زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا مشکل ہے، ناممکن ہو گیا ہو، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر تمہارے درمیان سپریشن ضروری ہے۔ اور جب سپریشن کے لیے اللہ رب العزت نے طلاق کا سسٹم بنایا ہے، ٹرپل طلاق کا سسٹم بنایا ہے۔ اب اس میں غلطی ہم مسلمانوں سے بھی ہوتی ہے کہ کچھ جاہل قسم کے مسلمان جن کو دین کی اور طلاق کی نالج نہیں ہوتی، جانکاری نہیں ہوتی، وہ اٹھائے اور غصہ آیا اور 3 نہیں 100 طلاق ایک بار میں دے دیا۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم جو طریقہ بیان کرتا ہے یا احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، حدیث کے اندر جو طریقے آتے ہیں کہ کس طریقے سے سپریشن ہونا چاہیے، طلاق کس طریقے سے ہونی چاہیے، وہ سنت طریقے کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچے گی انشاءاللہ۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم 1 طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد اگر سدھار پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک، ادروائز ہم دوسری طلاق، اس کے بعد جب 3 دے دیا تو قرآن کہتا ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اب اس میں اس کے لیے اب وہ نہ بیوی جائز ہو جاتی ہے اور نہ ہی شوہر بیوی کے لیے جائز ہوتا ہے۔
اب یہ سپریشن کس طریقے سے ہوگا؟ سپریشن کا ایک اللہ رب العزت نے بہترین طریقہ بتلایا کہ تم اس طریقے سے کرو۔ اس میں اگر تمہارے درمیان امکان باقی ہوگا رہنے کا ساتھ میں، تو پھر وہ مصیبت جو تھی وہ ختم ہو جائے گی اور پھر آپس میں مل جل کر کے رہنے لگ جائیں گے۔ لیکن یہاں اگر صورتحال ایسی ہو کہ ایک ساتھ رہنا ممکن نہ ہو، تو پھر یہ ایک طریقہ اسلام نے دیا ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس بہترین طریقے کو فالو کرتے ہوئے دونوں کے درمیان سپریشن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، نان مسلمس کو اور ملحدین کو اور مرتدین کو اور ایتھیسٹ کو اور یہود و نصارہ کو اسلام کے اوپر اعتراض کرنا ہے، کیچڑ اچھالنے ہیں اور اسلام کے اندر سے کیڑوں کو نکالنا ہے، تو سن لیجئے، تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہ تمام کی تمام چیزیں بھری ہوئی ہیں، نیوگ جیسی چیزیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو جلا دینے کا طریقہ، تو میں کہتا ہوں کہ اسلام نے انسانوں کو ایک بیسٹ وے دیا ہے فار اسپینڈنگ لائف، اپنی زندگی کو گزارنے کا ایک بہترین طریقہ دیا ہے۔ اس طریقے کو چھوڑو گے پچھتاؤ گے، اس طریقے پہ اعتراض کرو گے جواب دیا جائے گا، اس طریقے کو اپناؤ گے کامیابی پاؤ گے اللہ رب العزت کے یہاں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس لیے اگر کوئی بھی مرتد یا کوئی بھی ملحد یا کوئی بھی ایتھیسٹ یا کوئی کسی بھی ریلیجن اور دھرم کا ماننے والا اگر اسلام کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو وہ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بٹھائے رکھے کہ اسلام کے جیالے اور اسلام کے رکھوالے اور اسلام کے سپاہی اور اسلام کے محافظ اور اسلام کے نگہبان اور اسلام کے دیکھنے والے اور اسلام کو فالو کرنے والے، یہ تمام کے تمام تمہارے جواب کو دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ڈیفینس کریں گے پہلے اپنا، ہم بلیسفیمی نہیں کریں گے، ہم گستاخی نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ نے یہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو آپ کی جو معزز اور مقدس شخصیات ہیں ان کو ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک ہمیں رول دیا ہے کہ اگر کسی نے تمہاری جان کو لیا ہے تو بدلے میں جان لی جائے گی، اگر تمہارے باڈی کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ معاف کرو تو وہاں اسلام یہ بھی کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگانی ہے اے لوگو۔ اس لیے ہم اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ہم تمام جگہوں پر آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کا جواب دیں گے، آپ کے منہ کو بند کریں گے، آپ کے منہ کو لاک کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔